آج ہم تلنگانہ کی شعبے تعلیم پر نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر 7 جولائی کی جو اہم خبریں آئیں۔ یہ معلومات AITA نے جمع کی ہیں مختلف تیلگو اخبارات سے۔ جی بالکل، اور ان خبروں میں کافی کچھ ہے، جیسے اساتذہ کے تبادلے اور ترقیوں کی بات۔ اچھا۔ پھر وہ RGUKT باسرا میں کاؤنسلنگ شروع ہو رہی ہے، اسکولوں میں ADHD کا مسئلہ، ایک نئی کمیٹی بھی بنی ہے، اور ہاں، ایک کالج میں نوکریاں بھی نکلی ہیں۔ صحیح، کافی کچھ ہے واقعی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتی ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ استاد کی اہمیت واضح کرتی ہے نا؟ بالکل، اور اسی معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تبادلوں اور ترقیوں والا معاملہ، ہر ضلع میں اس پر کام تیزی سے چل رہا ہے۔ ہاں، میں نے بھی سنا، لیکن اس میں وہ کچھ اختلاف بھی ہے شاید۔ جی بالکل، کچھ یونینز کا کہنا ہے کہ بھائی پہلے تبادلے کرو تاکہ جو سینئر اساتذہ ہیں ان کا حق نہ مارا جائے۔ اچھا۔ لیکن دوسری طرف کچھ یونینز کہتی ہیں نہیں، پہلے ترقیاں ہونی چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کچھ اسکول اسسٹنٹس بس ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو ان کو فائدہ ہو جائے گا ترقی سے؟ جی، اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ شاید ایڈ ہاک بنیادوں پر، یعنی عارضی طور پر ترقیاں دے دی جائیں تو شاید سب کا بھلا ہو جائے۔ یہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، سسٹم اور فرد کے درمیان توازن رکھنا۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی انتظامی بات، اب ذرا طلبہ کی طرف آئیں۔ RGUKT باسرا میں کاؤنسلنگ شروع ہو رہی ہے۔ آج سے؟ پیر سے؟ جی، 7 جولائی پیر سے۔ جو منتخب طلبہ ہیں سیریل نمبر 1 سے 565 تک، ان کو صبح 9 سے شام 5 بجے تک ایکیڈیمک بلاک 1 میں بلایا ہے۔ اچھا، یعنی انتظامات مکمل ہیں، سرٹیفکیٹس وغیرہ لانے ہوں گے؟ جی ہاں، تمام ضروری کاغذات ساتھ لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے طلبہ کے لیے، لیکن ایک اور مسئلہ جو طلبہ سے ہی جڑا ہے وہ ADHD والا، وہ کیا صورتحال ہے؟ ہاں، وہ ایک کافی سنجیدہ معاملہ ہے۔ انڈین جرنل آف سائیکیٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 11% سے زیادہ بچوں میں اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ 11%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے، تشخیص بھی مشکل ہے، اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، جیسے ماہرین تعلیم ہیں سری لیتا ڈونگرے، وہ زور دے رہی ہیں کہ اسکول محفوظ جگہ بنے، اور کچھ اساتذہ اب وہ سزا کے بجائے حوصلہ افزائی اور پلاننگ پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ تو بہت ضروری قدم ہے۔ اچھا، انتظامی سطح پر ایک اور خبر تھی، عادل آباد میں کوئی کمیٹی بنی ہے؟ جی، عادل آباد میں آنگن واڑی اساتذہ کی تقرریوں کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 ممبران ہیں، اور اس کی سربراہی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کریں گے۔ اچھا، یعنی تقرریوں کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے شاید؟ غالباً یہی مقصد ہوگا، شفافیت اور منظم طریقہ کار۔ اور آخر میں وہ کالج والی نوکریوں کی بات۔ جی ہاں، حیدرآباد میں انوار العلوم کالج، جو نیو ملک پیٹ میں ہے، وہاں لیکچررز اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی ضرورت ہے۔ کون کون سے مضامین ہیں لیکچررز کے لیے؟ کافی سارے ہیں، کامرس، باٹنی، زولوجی، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، بایوٹیک، کمپیوٹر سائنس، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، انگلش، عربی، ہندی، اردو، تیلگو، یعنی تقریباً سبھی ہیں۔ زبردست۔ اور نان ٹیچنگ میں؟ اس میں سسٹم ایڈمن، ہارڈ ویئر ٹیکنیشین، ویب سائٹ ڈیولپر، فزیکل ڈائریکٹر، کلرک، آفس اٹینڈنٹ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو درخواست کیسے دینی ہے؟ اہلیت تو UGC یا عثمانیہ یونیورسٹی کے مطابق ہونی چاہیے۔ درخواستیں اپنے اصل سرٹیفکیٹس کے ساتھ 15 جولائی 2025 تک جمع کرانی ہیں۔ صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک کالج میں، یا پھر ای میل سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور تنخواہ؟ وہ قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر طے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کریں تو تلنگانہ میں تعلیم کے محاذ پر کافی ہلچل ہے، انتظامی سطح پر تبادلے، ترقیاں، کمیٹیاں، طلبہ کے لیے کاؤنسلنگ بھی ہے، اور ADHD جیسے چیلنجز بھی، اور پھر اعلیٰ تعلیم میں موقع بھی ہیں۔ جی بالکل، یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ نظام مسلسل بدل رہا ہے۔ انتظامی فیصلے بھی اہم ہیں، طلباء کی صحت اور فلاح و بہبود بھی، جیسے ADHD پر توجہ دینا، اور وہ استاد کا بنیادی کردار، وہ تو ہے ہی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوچنے والی بات نکلتی ہے کہ ایک طرف ہم اچھے استاد کی صفات کی بات کرتے ہیں، جیسے شروع میں حدیث کا ذکر کیا،
اور دوسری طرف یہ ADHD جیسے نئے چیلنجز ہیں۔ صحیح۔ تو کیا ہماری ٹیچر ٹریننگ اور سپورٹ سسٹم کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں، تاکہ اساتذہ آج کے دور میں ہر طرح کے طالب علم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔